مومن جو ہوتا ہے نا، مومن، اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن معلف، فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن محبت والا ہوتا ہے، الفت والا ہوتا ہے، پیار والا ہوتا ہے، پریم والا ہوتا ہے۔ وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے۔ محبت کا فروغ حسن ہے دین کا۔ آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں۔ اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے، اللہ سے، اللہ کے رسول سے، حضور کے صحابہ سے، بات اہل بیت تک آئی تو کہا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما۔ فروغ محبت، اشاعت محبت، تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے۔ لیکن ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں، اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے ہیں۔ مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا، بحث ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ مچی ہوتی ہے۔ فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا۔ کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے، عداوت نہ پیدا کرنا۔ ہاں دین اظہار بیزاری کا حکم دیتا ہے، پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں۔ باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا، اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے۔ کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو۔ کس طرح؟ اچھا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے۔ ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا، تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے رسول کا وعدہ ہے رب مقبول حج کا ثواب دے گا۔ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 2 دفعہ دیکھوں؟ تو حضور نے فرمایا 2 حج کا ثواب۔ اس نے کہا حضور میں دن میں 3 دفعہ دیکھوں؟ تو فرمایا 3 حج کا ثواب۔ اس نے چوتھی بار کی بات کی تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تو جو پوچھتا رہے گا اور میں بتاتا رہوں گا تو بات ختم نہ کریں۔ حضور حکم کریں، فرمایا تو 100 دفعہ دیکھ، اللہ 100 حج کا ثواب عطا کرے۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ تو جتنی دفعہ دیکھ اللہ تجھے اتنے حج کا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا پیار سے دیکھ، ذرا محبت سے دیکھ۔ نفسیات کا ڈاکٹر بوڑھوں کو نیند کی دوائی کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ ان کے بچے انہیں وقت نہیں دیتے۔ بچے کو بہلایا جا سکتا ہے، بوڑھے کو بہلایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ جو بوڑھا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے پوری ایک داستان زندگی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، وہ کبھی کسی چیز کا مالک رہا ہے، سربراہ رہا ہے۔ اولڈ ہاؤس پاکستان میں تیزی سے اس لیے بن رہے ہیں کہ بچوں کی جو خاص الفت تھی نا ماں باپ سے وہ رہی نہیں۔ ورنہ اگر ایک والد 6 بچوں کا خیال رکھ سکتا تھا تو 6 بچے مل کے ایک باپ کو بھی تو سنبھال سکتے تھے نا، ماں کا بھی خیال کر سکتے تھے نا۔ محبت کا فروغ جب ہو، آپ ماں باپ کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتائیں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں نا تیزی سے نفرت کا فروغ ہوا ہے، نفرت کا فروغ۔ پتہ اسلام نے غیبت سے کیوں منع کیا ہے؟ غیبت کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا تھا تو آپ نے وہ بیان کر دیا، یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔
کسی میں کوئی عیب نہ پایا جائے تو وہ بیان کرنا وہ غیبت نہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت کی تفصیل یہ ہے، تشریح یہ ہے، غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جاتا تھا، آپ نے وہ اس کی غیر موجودگی میں ڈسکس کیا تو اس کا نام غیبت ہے۔ وہ عیب تھا، آپ سچ ہی بول رہے تھے، آپ ٹھیک کہہ رہے تھے، عیب واقعی تھا، پر اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر تو سمجھتا تھا یہ عیب ہے تو جا کے اس کی تبلیغ کر، اس کو بتا، اس کو کہہ میاں یہ غلطی چھوڑ دے، تو نے ڈسکس کیوں کیا؟ آپ کسی شخص کے پاس بیٹھیں اور کسی دوسرے آدمی کی تعریف کریں، آپ کہیں کہ بڑا اچھا ہے، بڑا بامروت ہے، مہمان نواز ہے، با اخلاق ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے، دیانتدار ہے، سچ بولتا ہے، آپ تعریفیں کریں۔ آپ کسی کے سامنے تعریف کریں گے نا تو بندہ کہے گا یار کسی دن ملاقات تو کرا، اور جب وہ ملے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر ایک خاص کشش ہوگی، پیار ہوگا، ملنے کو جی چاہے گا، ایک خاص راحت ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ نے کسی کی تعریف کر دی۔ لیکن اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے بڑا غلط ہے جی، لوٹ لیتا ہے جی، چور ہے جی، فاسق ہے جی، تو بندہ اگر کبھی مل بھی گیا تو اس سے سلام لینے کو دل۔ ہم نے پتہ کیا کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہمارے ہاں نفرت کا ماحول، تیزی کے ساتھ فروغ پایا ہے ہم نے نا، تیزی سے۔ آپ کھول لیں، کوئی یوٹیوب کھول لیں، کوئی ایسا چینل کھول لیں، بس لڑائی ہے، فلانا فلانے سے لڑ رہا ہے، فلانا۔ مذہبی لوگوں کی میں منت کرتا ہوں کہ خدا را دین کو اس طرح کا ماحول تو نہ آپ دیں کہ لوگ کہیں کہ ان میں کوئی شے ہے ہی نہیں، فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، فلانا فلانے کا، اور بازاری زبان استعمال کی جا رہی ہے۔ اور ٹھیک ہے، مسلمات جو طے تھے لوگوں نے تو ان کو بھی چھیڑنا شروع کر دیے، اور تضحیق کی جاتی ہے، لفظ اس طرح کے اختیار کیے جاتے ہیں جو ویسے ہی وزادار آدمی بولنا پسند نہیں کرتے۔ کیا آپ اپنی شکل دکھا رہے ہیں کفر کو کہ یہاں نفرت ہی نفرت ہے، اور وہ باتیں جن کو بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے تھا ان پر بھی آپ کلام کرتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس پر آپ نے بحث نہ کی ہو، الجھایا نہ ہو، میلہ لگا دیا، اللہ جانے کوئی کیا بول رہا ہے۔ دعوت دین کون دے گا؟ پیغام حق کون سنائے گا؟ فلانا فلانے کا جواب دے رہا ہے، اور پھر وہ دوسرے کا جواب دے رہا ہے، تیسرا تیسرے پہ تبصرہ کر رہا ہے، چوتھا پانچویں پہ تبصرہ کر رہا ہے۔ یہ کب تک بات ایسے چلی؟ یہی حال سیاسی لوگوں کا ہے۔ میرے ملک کا جو نوجوان اب بڑا ہو رہا ہے نا، میں بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، وہ جیسے ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں ڈاکوؤں کے ملک میں پیدا ہوا ہوں، وہ سمجھتا ہے یہ شاید چوروں کی دھرتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید یہاں سب دھوکے باز ہیں۔ ہم اس طرح سے نچوڑ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت بھری ہے، نچوڑ کے، کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں اس ملک میں تو کوئی بندہ دیانتدار ہے ہی نہیں، کوئی بندہ اچھا ہے ہی نہیں، کوئی بندہ نیک ہے ہی نہیں۔ مذاق اڑاتے ایک صاحب میرے پاس آئے ہوئے تھے، کہنے لگے پیر صاحب 11 سال ہو گئے پولیس کی نوکری کرتا ہوں، 1 روپیہ رشوت نہیں لی۔ وہ چلا گیا، میں نے اسے تھپکی دی تو وہ نکلا ہے، تو ایک بندہ کہنے لگا سب انہیں جو ہوتے نہیں نہ سکتا۔ میں نے کہا یار تو منشی ہے اللہ کی رحمت کا، یہ میرے رسول اللہ کا دین ہے، اور قیامت تک لوگ اس پر عمل کریں گے۔ اس نے 11 سال کا ہے، وہ 40 سال بھی کہتا تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ کیوں کچھی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے تو تباہی کر دی، کوئی بندہ ٹھیک نہیں بچا۔ ایسے میلہ لگا ہوا ہے، اس دھرتی کو آپ برا کہتے ہیں، اس کو چوروں کی اور ڈکیت کی اور فراڈ لوگوں کی آپ دھرتی کہتے ہیں۔ یہ وہ دھرتی ہے جس نے داتا گنج بخش علی حجویری جیسے لوگ رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ دھرتی ہے جہاں بابا فرید جیسے لوگ بستے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب، یہ اتنے بزرگ ترین لوگ یہاں بستے ہیں اور آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اور دیکھیں میں بالکل ہی غیر سیاسی اور غیر جانبدار رہتا ہوں ملکی معاملات میں، لیکن جس شخص نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے، اب تو بڑی عمارت ہو گئی ہے، غربت میں جس بندے نے کام شروع کیا تھا کہ ایٹمی طاقت بن جائے، اس نے کوئی کام کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کو پاورفل بنایا کہ نہیں بنایا؟ کبھی تبصرہ ہوتا ہے اس پر بھی؟ ہمیں لاکھ اختلاف صحیح، ہم بھی بات کرتے ہیں مخالفت میں، لیکن تباہی نہیں اتار دی ہم نے، توہین کر کر کے، نفرت پھیلا پھیلا کے۔ اس سے پہلے جو حکومت گئی شاید اس کا سب سے بڑا مخالف میں ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اچھا نہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔
میں ملک بھر میں سفر کرتا رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت سارے دیہات ایسے ہیں جس میں بڑے بڑے شاندار روڈ بنائے گئے، کام کیا گیا، ان کی 99 خامیاں اپنی جگہ پر، خوبی کا بھی تو ذکر کریں۔ یہی حال اس گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، لاٹھ لے کے لوگ ہیں، یہ بھی گندا وہ بھی گندا۔ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ملک کو یہ نام دے دیا ہے کہ یہاں کوئی اچھا انسان بستا ہی نہیں، مولوی ہیں تو سارے برے ہیں، پیر ہیں تو سارے برے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ یہ میرے رسول اللہ کی قوم ہے، یہ نبی پاک کی امت ہے، اور حضور نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا سارے لوگ ہی غلط ہو جائیں، لیکن ہم نے تباہی اتار دی۔ جس کے ہاتھ میں سپیکر آتا ہے وہ سب کی پگڑیاں اچھالنا ضروری سمجھتا ہے، جس کے ہاتھ میں قلم آتا ہے وہ کہتا ہے چونکہ میں لکھ رہا ہوں تو میں اکیلا ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں۔ محبت کو فروغ دیں، پیار کریں، اخوت کا رنگ دیکھیں۔ حاتم طائی کی بیٹی مجرم بن کے آئی تھی، مجرم بن کے، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، اور اس کو سامنے کھڑے کر کے میرے نبی پاک نے فرمایا تیرا باپ کلمہ نہیں پڑھتا تھا پر اس میں عادتیں اچھی پائی جاتی تھیں، اس کی صفات ٹھیک تھیں۔ یعنی حضور تعریف کر رہے ہیں، نبی پاک تعریف، اور ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے تعریف کی دفعہ۔ ہم تو جو میری بات مان گیا وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی وہ بندہ درست ہے، یہ گونگ ہو جاتا ہے ہمارا مزاج۔ اپنی زندگی میں اچھے الفاظ ادا کریں، اولیاء اللہ کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جو مسلمہ بزرگ ہیں، ہمارے امت کے مسلمہ بزرگ ہیں، ان کے بارے میں ہم ایسی کمزور باتیں کرتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود نہیں، سرے سے کوئی داستان نہیں ان لوگوں کی۔ تو یاد رکھے میرے عزیز، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا وہ محبت والا دین ہے، وہ پیار والا دین ہے، وہ اخوت والا دین ہے۔ اس میں پیار کریں گے، پیار آگے لے کے جائیں گے، پیار کو فروغ دیں گے۔ سنیں حدیث میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن رب کریم فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ؟ منادی اعلان کرے گا، میدان محشر میں کوئی آدمی اعلان کر، وہ کہاں ہیں لوگ؟ اور تو کس کو ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا مجھے رب نے بھیجا ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ جو دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے ہیں۔ وہ بندے ڈھونڈ کے لاؤ۔ بندے ڈھونڈے جائیں گے۔ یا رسول اللہ رب ان کا کیا کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے رب فرمائے گا تم دنیا میں میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، آج میں تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کروں گا۔ میری رضا کے لیے پیار کیا تم نے، میری رضا کے لیے محبت۔ خدا را تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار شروع کریں۔ آپ یقین کریں وہ پولیس والے سے آپ کہیں نا کہ تو اپنا رویہ ٹھیک کر، تو کہتے تو انہیں پتہ نہیں بندے کس طرح دا ساڑھنا سلوک کرتے ہیں۔ وہ بھی مطمئن ہے، وہ کہتا ہے اگر میں گالی گلوچ کر رہا ہوں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ لائے کیس ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ سمجھ لیں چیزوں کو۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ تھوڑی سی آپ لوگوں سے شفقت کریں، غریب لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں مفت دوائی دیں تو یہ بیچ دیتے ہیں جا کے۔ ہر شخص نے ایک دوسرے کے خلاف کہانی بنا لی، نفرت کے لیے کوئی نہ کوئی پلان کر لیا، ہمیں باتیں مل گئیں، ہم نے داستان سرائی کر لی، ہم نے اپنے ذہن کو اکٹھا کر لیا۔ مجھے بتلاؤ نا یار، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء بھی قوموں کے بارے میں یہ سوچتے کہ یہ بڑے ظالم ہیں، یہ بڑے چور ہیں، یہ بڑے ڈکیت ہیں، یہ بڑے غاصب ہیں، یہ کافر ہیں، منافق ہیں، تو بھلا ہو سکتا تھا، لوگوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ بڑے بڑے سخت گیر تھے، پر محبوب نے فرمایا وہ جو کریں گے وہ ان کا انداز، اور ہم جو کریں گے وہ ہمارے رب نے ہمارے ذمے لگا کے بھیجا ہے۔ اپنی زندگی میں تلاش کریں اور پیار کریں اور اچھے لفظوں سے لوگوں کو یاد کریں اور خوبصورت لہجہ اختیار کریں اور ٹھنڈی اور اچھی باتیں کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں سے پیار۔ یارو دیکھو، عورت ہو طوائف، زندگی ساری بیت جائے گناہوں میں، لیکن میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ رب کی رضا کے لیے کتے سے بھی پیار کر لے تو رب اسے جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو کتے کو پانی پلا گئی، پر پلا گئی نا اللہ کی رضا کے لیے، اسے کوئی فائدہ تو نہیں تھا نا، وہ اللہ کی رضا کے لیے پلا گئی، تو رب کریم نے اس کے سارے گناہوں کو، کسی سے پیار تو کریں، خدا را کسی سے پیار تو کریں۔ اس سال میرے گاؤں کے میلے کی بھیڑ میں جو گم ہوا وہ ایک بھکارن کا لال تھا، اس غریب کو تلاش تھی متاع خلوص کی، اور مخلوق چپ رہی کہ یہ مشکل سوال تھا۔
यार कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद करें, तवक्को करें कि मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूँगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है यार, इतनी बड़ी मेरे महबूब की उम्मत, हर हुकूमत गलत, हर शख्स गलत, हर बंदा बुरा, हर जमात बुरी, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ लोगों के लिए फ़रोग़ मोहब्बत का भी फरीज़ा सर अंजाम दें। कैसे लोगों को ये बात समझाई जाए। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ताबी हैं। हाफ़िज़ मुंज़री ने तरग़ीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खौलानी कि मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया तो मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के ग़ुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा, यार बड़ा हसीन चेहरा है, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ है, कौन है बंदा? उन्होंने कहा, आप नहीं जानते, ये सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मुआज़ इब्न जबल का इंतकाल भी कोई 40 साल की उम्र से पहले पहले हो गया था, लेकिन इन पर हुजूर का इत्माद इतना था कि हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरा में गवर्नर बनाया इन्हें। सुने, चमकदार दांत, हदीसें बयान कर रहे हैं। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, रश बड़ा था। मेरे दिल में ख्वाहिश हुई कि आज तो लोग ज़्यादा हैं, कल आऊँगा, मुलाकात करूँगा। कहते हैं अगले दिन मैं अपनी तरफ से सबसे पहले गया, पर हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। तो मैंने उनके साथ सलाम ली। फरमाने लगे, कैसे आए हो? तो मैंने कहा, हुजूर कल आपको देखा है, आपकी बातें सुनी हैं, तो गोया आपका तो चेहरा सारी रात मेरी आंखों के सामने रहा, तो मैं तो सवेरे ज़ियारत की गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे आप अच्छे लगे, अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई बंदा ऐसा भी तो हो ना, कोई गरीब, कोई मिस्कीन, कोई आलिम, कोई सूफ़ी, कोई दरवेश, कोई ज़ाती ताल्लुक़ ना हो, ताल्लुक़ क्या हो? अल्लाह की रज़ा। आप मुझे अच्छे लगे। हज़रत सैयदना मुआज़ इब्न जबल फरमाने लगे, वाकई ऐसा ही है? अर्ज़ की, हुजूर बिल्कुल ऐसा ही है। तो फरमाते, मैंने चादर ली हुई थी, हज़रत मुआज़ इब्न जबल ने मेरी चादर को पकड़ के खींचा, फरमाया पक्की बात कर यार। मैंने कहा, हुजूर पक्की कर रहा हूं। तो फरमाने लगे, सुन, फिर मैंने नबी करीम से सुना है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए प्यार करते आपस में, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। सुन, फिर इसको याद रखना, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत करता है। हज़रत अबू अदरीस खौलानी से कोई पूछता था ना कि दुनिया में जाना है तो सरमाया क्या है, तो फरमाते थे, ये जो मैंने चादर ली हुई है ना, इस चादर के अंदर मेरा वजूद है और वजूद के अंदर मेरा दिल है और दिल के अंदर मैंने हज़रत मुआज़ इब्न जबल को रखा हुआ है। मैंने वहाँ उनका ठिकाना बनाया हुआ है, वहाँ उनका ठिकाना है। ये दौर ही नुक्ताची है, कहीं छुप के बैठ जा, और जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। इकबाल कहते हैं, जिस दिल में तू मकी है वहीं छुप के बैठ जा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने मालिक की रज़ा के लिए लोगों से प्यार, फ़रोग़ मोहब्बत में किरदार अदा किया, और बेहतरीन किरदार। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी बनाएं जिनमें फ़कत अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत, खालिक की रज़ा के लिए प्यार, खालिक की रज़ा। आप यकीन करें, अगर थोड़ा थोड़ा करके हम इस मोहब्बत को फ़रोग़ दें ना अपने दिलों में, तो बहुत सारे बादल छटेंगे। हमने ना वो तेज़ी से दौलत को, लालच को, मैं अक्सर कहता हूँ कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, इसको अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक में अपनी निशानियों में से एक निशानी करार दिया है। इन दोनों की वजह से घर चलना है, बच्चों की परवरिश होनी है, निज़ाम ज़िंदगी। आप घर सुकून के लिए जाते हैं, इत्मीनान के लिए। आप अपने घर के अंदर जैसे भी हों, आप कहते हैं यहाँ मुझे कोई परेशानी, ये मेरा अपना बेड है, अपना बिस्तर है। लेकिन अगर उसी रिश्ते में जब आप बीज बोएं तो सबसे पहले दौलत का बोएं। अगर लड़के वाले ये लालच करते हैं ना, लड़की क्या लेके आएगी, तो लड़की वालों का भी लालच होता है कि लड़का कमाता क्या है। उनको भी पता होता है कि कितने पैसे लाता है, क्या कमाई है, कितना कुछ झाड़ू फेर लेता है। आपने जब बुनियाद ये रखी, मुझे दयानतदारी से बताना कि पूरा नेक हो, पूरा शरीफ हो, पूरा परहेजगार हो, लेकिन दौलत सही ना कमाता हो तो रिश्ता आसानी से हो जाता है।
وہ بس سارا کچھ ٹھیک ہے، صرف کمائی تھوڑی سی کم ہے، وہ مشکل سے گزارا ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بھوکے تو نہیں نہ مرنا. کیوں؟ ہم نے اس کے اندر جب دولت کو شامل کر لیا، آ گئی دولت، تب جس رشتے کی بنیاد ہی دولت پہ ہوگی وہاں آپ وفا تلاش کریں گے، وہاں آپ خلوص تلاش کریں گے، وہاں ہم للہیت تلاش کریں گے. اللہ کرے ہو جائے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ سیٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ گڑبڑ ہے. اگر رضائے الہی مقصود ہو، اگر اللہ کی رضا مقصود ہو. حضرت فاطمہ بنت قیس ایک صحابیاں تھیں، انہیں طلاق ہو گئی. ان کے لیے دو رشتے آئے، ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے، اور ایک حضور کے غلام تھے، وہ بڑے غریب تھے، مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے، وہ بھی تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی، کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے، حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا دو. ہم نے کہا پتر، بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا، حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دی اور ان کا بڑا اعزاز ہے، حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھی، بڑا مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے، وہ تو غریب آدمی ہے. اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا، خواہش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، مجھے حوالے کریں رسول کائنات. چھوڑیں کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھنا، کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ ہو، جو محبت کے لیے ہو.